بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قربانی کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں مختصراً بات کریں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کے وقت فرمایا، اے فاطمہ کھڑی ہو، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرہ کی وجہ سے تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت صرف ہمارے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے مخصوص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت ہمارے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کے 10 تاریخ کو کوئی بھی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ قیامت کے دن یہ قربانی والا اپنے جانور کے بالوں، پروں، سینگوں کو لے کر آئے گا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ کے نزدیک درجہ قبولیت پا لیتا ہے۔ اس وجہ سے تم لوگ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں قربانی کی حقیقت بتا دیجئے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ رہا ہے اور اسی طرح چل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اون والے جو جانور ہیں، بھیڑ، دمبا وغیرہ، اس کے ذبح کرنے پر کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذبح کرنے پر بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اسی طرح بہت سے روایات ہیں جو قربانی کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اور قربانی میں اصل مقصود خون بہانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ دیکھے بغیر، کہ یہ سوچے بغیر کہ یہ بات اس کے عقل میں آ رہی ہے نہیں، آیا اس سے اس کو مالی فائدہ ہو رہا ہے یا مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرو، یہ ان سب باتوں کو پیچھے ڈال کر چوری لے کر قربانی کے جانور کے گلے پر پھیر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، کہ ہمیں نہ قربانی کا گوشت چاہیے، نہ ہمیں اس کا خون چاہیے، بلکہ ہمیں تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے۔ جو شخص بھی تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص قربانی کا سارا گوشت خود استعمال کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ قربانی سے اصل مقصود خون بہانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے خون بہا لیا، اب قربانی کے جانور خود لے جاؤ، خواہ خود کھا سکتے ہو خود کھا لو، تقسیم کر سکتے ہو تقسیم کر لو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان تمام گوشت خود کھا سکتے ہیں تو خود کھا لے، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ رشتہ دار و عزیز و قارب میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی خود استعمال کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ قربانی سے جو اصل مقصود تھا وہ خون بہانا تھا۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے اگر قربانی کے ایام میں کوئی شخص قربانی کی قیمت کو صدقہ کرتا ہے، یا اس پر غلہ یا کوئی کپڑا خرید کر غریبوں اور فقراء و مسکینوں میں تقسیم کرتا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اس کو قربانی کا جو اجر تھا وہ اجر اس کو نہیں ملے گا، بلکہ ترک قربانی پر اس کو گناہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک فرماتے ہیں کہ من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو آدمی وسعت پاتا ہے، صاحب وسعت ہے، اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
ہماری عیدگاہ میں حاضر بھی نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا اور اس کی تاکید فرمانا، اس وجہ سے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر صاحب نصاب اور صاحب وسط آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے، کہ جو بھی صاحب نصاب ہے، صاحب وسط ہے، وہ قربانی کرے گا۔ اور یہ واجب یہ فرض کے قریب ہوتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ عمل کی مقدار میں یہ فرض کے برابر ہے، یعنی عمل اس پر فرض کے برابر کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہر صاحب نصاب آدمی پر قربانی واجب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدق کے دل، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔